السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم شفیع النیر صاحب کی نظم جو کہ ہمارے 8ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے، نظم میرا وطن کا خلاصہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، شفیع النیر صاحب کی لکھی نظم میرا وطن کا خلاصہ پڑھنے سے پہلے ہم یہ جاننا ضروری سمجھیں گے کہ نظم ہوتی کیا ہے، نظم کسے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، نظم منظم کلام کا نام ہے۔ منظم کلام جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے جب ایک شاعر اپنے خیالوں میں ڈوب کے کسی چیز کی تعریف کرتا ہے، چاہے وہ خدا کی تعریف ہو یا دنیا میں کسی چیز کی یا اپنے عاشق کے بارے میں تعریف ہو، تو اسے نظم کہتے ہیں۔ نظم کے معنی پیرونا کے ہیں۔ پیرونا الفاظ کو خیالات میں اس قدر یا ایسے سجا کے لکھنا کہ پڑھنے والا حقیقت سمجھ کر اس سما میں ڈوب جائے جو شاعر نے اپنی نظم میں یا شاعری میں باندھی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، نظم شاعری میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بہت سارے اقسام ہیں جن میں حمد ہے، نعت ہے، غزل، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، قطعہ ہے، رباعی ہے، گیت ہے وغیرہ۔ پیارے بچوں، ان سارے اقسام میں شاعر اپنی جو کیفیت ہے، اپنا جو حال ہے، اس قدر بیان کرتا ہے۔ جس چیز پہ، جس واقعے پہ وہ اپنی شاعری کا اظہار کرتا ہے تو وہ یہ سارے اقسام ظاہر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، شفیع النیر صاحب کی اس نظم میرا وطن میں جو شاعر ہیں اپنے وطن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں طرح طرح کی خوشنما اور خوش آواز پرندے ہیں، جھیلیں، جھرنے اور دریا ہیں، سرسبز جنگل اور پہاڑ ہیں۔ گویا میرا وطن بہت خوبصورت ہے جس کو قدرت نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ شاعر کہتا ہے میرے وطن میں طرح طرح کے اناج، میوے اور ترکاریاں اگتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن کی زمین زرخیز ہے۔ شاعر اپنے وطن کی اس قدر تعریف کرتے ہیں کہ اپنے وطن کو دیکھ کر جنت کا گمان کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے وطن کی اتنی خوبیاں ہیں کہ میرا وطن جنت سے کم نہیں ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے جو یہ نظم شفیع النیر صاحب کی ہے میرا وطن، جو ہمارے 8ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے، اس کا خلاصہ ہم نے پڑھا۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کے جو الفاظ معنی ہے، مشکل الفاظ ہے، ان کے معنی پڑھیں گے اور ساتھ میں چند اشعار کی تشریح بھی سیکھیں گے۔ شکریہ۔